اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین آپ کے سامنے آپ احباب کے علم میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 65، 66 اور 67، 65 سے لے کے 67 تک 3 آیات پڑھی ہیں۔ موضوع کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا جو موضوع اس وقت چل رہا ہے وہ بڑا دردناک، بڑا ڈرانے کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، جنت کی نعمتیں گنوانے کے بعد جہنم اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر چل رہا ہے، جس کو پڑھ سمجھ کر اگر واقعی یہ ہمارے دل تک الفاظ پہنچ جائیں تو پھر ہماری دل کی دنیا بدل سکتی ہے، مگر نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ اپنی شان سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو بدل دے، اور اس پاک کلام کا جو حقیقی معنی ہے، حقیقی مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمارے قلوب و اذہان کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر سمو سکیں اور اس کو جگہ دے سکیں۔ گزشتہ جو کل ہم نے درس پڑھا تھا اس کے اندر یہ بات تھی، 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں کہ جب قیامت کے دن جہنم کی طرف انہیں دھکیلا جائے گا کفار اور مشرکین کو، تو فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جو بدلہ اپنے کفر کا، یعنی یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، ہم زیادتی اور ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، میں ذرہ برابر نیکی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دوں گا، ذرہ برابر بدی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ، مگر اللہ تبارک اور ان اللہ لا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ میں تو تمہاری بہت سی غلطیوں کو، بہت سے گناہوں کو کیا کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، معاف کر دوں گا، نہیں پکڑوں گا۔ اب آج کی جو آیات ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، ان کے منہوں پر مور کر دیں گے، مور ثبت کر دیں گے۔ مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے، قوت گویائی جسے کہا جاتا ہے، اس کو سلب کر لیا جائے گا۔ ہونٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اب کیسے ہے، یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنا، آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں۔ مریض کو آپ جب کسی بندے کے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کا بازو ابھی 5 منٹ پہلے ٹھیک تھا، 5 منٹ بعد حرکت کرنا چھوڑ گیا۔ میں گرا تھا سیڑھیوں سے، ساروں کو پتہ، مہینہ ڈیڑھ پہلے، 10 منٹ پہلے گرنے سے 10 منٹ پہلے تک ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد میں ادھر کھونڈی لے کے آ کے چلتا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ اسٹک جو ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اگر جو ہے نا ہونٹوں کو حکم دے دیں گے بس ابھی تم نے ہلنا نہیں ہے، مور لگ جائے گی، اور یہ جو روکا جائے گا یہ ابدی نہیں ہوگا، یہ جو مور لگائی جائے گی نا یہ ابدی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک اور جگہ پہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں السنتہم، کچھ اس طرح کے وہ الفاظ ہیں، پوری آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، یوم تشہد علیہم السنتہم، ٹھیک ہے، اس طرح کی وہ آیت ہے کہ آج کے دن تمہارے جو ہے نا زبان، وہاں پہ زبان کا ذکر آتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، لسان کا پہلے ذکر ہے، پھر آگے ایدیہم وارجلہم، تو یہاں پہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے وہ منہ کو مور لگا دیں گے، وہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ زبان گواہی دے گی۔ تو اس کا تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو مور ہوگی نا وہ پکی نہیں ہوگی، وہ تھوڑی دیر کے لیے مور لگائی جائے گی اور پھر دوبارہ زبان سے بھی گواہی دلوائی جائے گی۔ اصل اس کا بورڈ یہ ہم نے سورہ نور میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں،
سورہ نور میں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقین اور مشرکین کفار کو جب جہنم کے سامنے یا جب قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا وہ سرے سے ہی مکر جائیں گے، وہ مکر جائیں گے اپنے اعمال سے. ان کو کہا جائے گا یہ تم نے گناہ کیا، یہ بدی کیا. وہ کہیں گے اللہ جی قسم سے میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، یہ تو یہ فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. وہ ان کے یہ وہ ادھر بھی جو ہے نا وہ اپنے اس سے باز ان کا یقین ہی نہیں ہے نا اللہ پہ، وہ ادھر بھی کہیں گے جی یہ جھوٹ. یار میں بات نہیں خود سے کر رہا، یہ تمام سیاستہ کی مشہور کتابوں کے اندر حضرت موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عباس اور یہ تمام جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور اور جلیل القدر صحابہ سے احادیث میں روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محفل میں بیٹھے تو یکا یک جو ہے نا آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. پھر اتنا زیادہ مسکرائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کا لگا کہ یہ کھل کے نہیں ہنسے زندگی میں، تو مسکرائے اتنے زیادہ کہ ان کے مسوڑے ان کے جو ہے نا نظر آنا شروع ہو گئے. تو ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب کیوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کیوں مسکرایا، تو آگے صحابہ نے عرض کی یا اللہ جانتا ہے یا آپ خود بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ مشرکین اور کفار کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا، یہ بدبخت وہاں پہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ اعمال نہیں کیے، ہم نے یہ گناہ یہ کسب نہیں کیا. میں تو ان کی بدبختی کو دیکھ کے اور میں ہنس رہا ہوں کہ یہ اتنے پاگل ہیں کہ اللہ سے اس وقت بھی یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ سے چھپا رہے ہیں. اور اللہ تو ہم نے پڑھا سورہ مومنون میں بھی کہ ہر وقت اللہ فرماتا ہے میں تو کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، میں تو ایک پورا رجسٹر تمہارا بنا رہا ہوں، ایک نامہ اعمال ہے وہ کھول کے تمہارے دائیں یا بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، بھئی خود ہی اس کو پڑھ لو، اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ تم نے خود کیا ہے. جب یہ وہاں پہ مکر جائیں گے تو پھر الیوم نختم علی افواہہم، یعنی اللہ فرمائے گا نا کہ یہ جہنم ہے، اس کا تم سے وعدہ تھا. اللہ فرماتا ہے اب تم اس کے اندر جو تمہارے اعمال کا وہ اپنے اعمال سے ہی مکر جائیں گے سرے سے. پھر اللہ کیا، اللہ ان کے منہوں پر مور لگا دے گا، اور منہوں پہ جب مور لگے گی تو ہوگا کیا. اچھا اس ایک اور چیز بھی وضاحت سے واضح ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو قیامت کے دن جو ہماری ہوگی نا اس کے سامنے بعض پرش ہوگی اللہ کے سامنے، تو اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہم موجود ہوں گے. وہ جسم ہوگا تو ہونٹ ہوں گے اور اعضاء ہوں گے نا. اور کیسے یہ اس دن میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ کوہ طور پہ اللہ جی میں تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ اللہ جی یقین ہے لیکن تھوڑا. تو آپ نے فرمایا وہ پرندے کو رکھو چاروں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ الگ الگ، اور حکم دیا تو وہ بوٹیاں اڑ کے وہ پرندہ بن کے اور دوبارہ فرمایا اس طرح ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ. حدیث کے اندر روایات کے اندر کوئی یہ جو کفار یہ جو کیا کرتے ہیں جلا کے اس کی راکھ شاخ بنا کے پانی میں بہا دیتے ہیں، کسی کو مچھلی کھا گئی ہے، کوئی کہیں مر گیا ہے، کسی کو کوئی درندہ کھا گیا، جدھر بھی جس کے اعضاء ہوں گے ادھر ادھر سے اڑ کر خود ہی اکٹھے ہو جائیں گے. میں تو ٹیکنالوجی کے حساب سے بات کروں، مقناطیس آپ سب کو معلوم ہے، مقناطیس اگر یہ دنیا کا مقناطیس ہے اس کو آپ رکھیں تو وہ سارے لوہے کو کھینچ لے گا. تو اللہ تو پتہ نہیں اس کے پاس اس کی کون سی ٹیکنالوجی، اس کو ہر چیز کا مالک اور خالق، اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ سارے اعضاء کھینچنا اور ان کو جوڑ لینا اور جمع کر لینا، کوئی مشکل کام نہیں. یہ ہماری ایک مثال میں نے دی ہے سمجھنے کے لیے، مطلب اور اللہ کے لیے تو اللہ نے کن فیکون کہنا ہے اور وہ سب ہو جانا ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. تو اس لیے وہاں پہ اپنے روحوں اور جسموں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے. تو جب یہ جھوٹ بولیں گے اللہ ان سے قوت گویائی سلب کر لے گا، ان کے ہونٹوں کو ان کے منہ کے اوپر مور لگ جائے گی، بھائی ان تسی تھوڑا جہا نا صبر کر جو، اگر تم واقعی نہیں مان رہے تو آج وہ کہیں گے نا فرشتے گواہی دے رہے ہوں گے، وہ ان کو بھی جھوٹا کہیں گے، ان کے آگے ان کا نامہ اعمال وہ اس کو بھی مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ اتنے بدبخت، اچھا ان کی اپنی زبانوں کو ہی روک دو. وَتُكَلِّمُنَا اور کلام کریں گے کون؟ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. زبان کو اللہ روک دے گا، منہ ان کا بند کر دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. اور ابھی میں یہی روایات کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جو یہ ہے نا یہ مشرکین اور کفار یہ اللہ کے سامنے جب مکر جائیں گے نا اور کہیں گے کہ ہم نے یہ اعمال نہیں کیے، اور ان کے جب منہ پہ مور لگ جائے گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دینا. اور روایات کے اندر ہے کہ ان کے ہر جسم کا ہر اعضاء، یہاں پہ تو ذکر یہ ہوا نا ہاتھ اور پاؤں، جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ تو مطلب ہاتھ پاؤں تمہارے گواہی، اس سے مراد یہ کہ آپ کے جسم کا ہر اعضاء ہر عضو گواہی دے دے گا. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جس کو اللہ جس چیز کو کہے وہی. پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، درخت چلنا شروع کر دیتا ہے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو اور اللہ تو پھر اللہ ہے، تو وہ جب کہے گا تو جس چیز عضو کو کہے گا وہی عضو
جس عضو سے گناہ کیا ہوگا وہی عضو بولنا شروع ہو جائے گا، اور یہ پھر کیا کریں گے؟ ہاں، کفار اور مشرکین یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اللہ جی یہ جو فرشتے ہیں نا یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، یہ جو دوسرے یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، یہ جھوٹا اعمال ہمارا نامہ اعمال تیار کیا گیا ہے، ہم خود اپنے لیے نا ہم اپنے لیے ہم صرف اپنے لیے ٹھیک ہیں، باقی سارا اس ٹائم پہ ہمارے دشمن ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے گا اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے لیے خود دشمن نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کے اعضاء سے ہی اس کو گواہی دلوائے گا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا جسم اور میں صرف اپنے حق کے لیے بولتا ہوں، باقی سارے میرے دشمن ہیں، تو اب اس لیے اللہ اس کے جسم کو کہے گا کہ تم اس کے خلاف گواہی دو، اور پھر وہ ہے افسوس اس طرح کے الفاظ بولے گا اور اپنے اعضاء کو کوسے گا، اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو، کہ میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور تم خود ہی جو ہے تم نے سچ اگل دی ہے، اب پھر میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ تم خود بھی جلو گی اور مجھے بھی جہنم میں جلواؤ گے۔ تو یہ اس کی تفاسیر میں ہے کہ الیوم نختم، آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ تو اس طرح وہاں پہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا وہ گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، وہ پاؤں کہیں گے ہم سے چل کے تو نے یہ گناہ کیا، ہاتھ گواہی دیں گے ہم سے تو نے یہ گناہ کیا، اور زبان بھی پھر اس الیوم اور حامیم سجدہ صورت کے اندر بھی اسی طرح وہاں پہ بھی اس کی تفسیر یہی ہے کہ ان کے جو ہے نا روک دیے جائیں گے، اور ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں جسم کے تمام اعضاء، اور روایات کے اندر مختلف کہ آپ کے جو ران ہیں حدیث کی روایت کہ وہ یہ جو پٹ ہوتا ہے ران آپ کے، یہ بھی گواہی جو ہے نا دینا شروع کر دے گی۔ المختصر جسم کار وہ زبان بھی پھر جو ہے، اور اس سے یہ جو سلبی قوت ہے، سلبی سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ زبان اب ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ جس طرح اگر ہاتھ گواہی دے رہا ہے نا تو وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، پاؤں اسی طرح جب وہ قوت گویائی واپس کی جائے گی تو زبان بھی اس کے خلاف ہو جائے گی، اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بھی مٹا دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ ان کے دل جو ہے نا یہ ان کو تالے لگ گئے، موریں لگ گئی، ختم اللہ علیٰ قلوبہم، ان کے دل، اور جیسے سورہ یاسین میں فرمایا ان کے لیے برابر ہے، ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے، تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو ان کو آنکھوں کے نشان بھی مٹا دیتا۔ ایک تو ہے نا آنکھ سے قوت جو ہے نا وہ نور لے لینا، قوت بصارت دیکھنے کی قوت کو سلب کرنا، اللہ فرماتا ہے میں آنکھ کا نشان ہی مٹا دیتا ہوں، کون سا مشکل کام ہے؟ قرآن کیا آیت ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر میں چاہتا، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، مطلب آنکھوں کا نشان ہی سرے سے پتہ ہی نہ چلے یہاں آنکھ موجود بھی تھی کہ نہیں۔ ہم چاہتے تو آنکھوں کے نشان یعنی اتنا اندھا کر دیتے، مگر میں نے اس دن ایک بتایا تھا نا کہ تفاسیر کے اندر الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کوئی اس دنیا کے اوپر کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، رزق اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، نعمتیں اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، یہ رحمان اس کی صفت ہے جو اس دنیا کے اوپر ہر بنی نوع کے لیے اللہ نے اس کو رزق بھی دینا ہے، نعمت، چاہے کوئی کفر کرے، کوئی انکار کرے، کوئی جو بھی کرے، اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے، اللہ نے ان کو یہ ساری نعمتیں دینی ہی دینی ہے۔ مگر رحیم جو صفت ہے وہ وہاں پہ آخرت کے لیے، مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور فلاح والوں کے لیے ہوگی، اس وقت ان پہ رحم نہیں کیا جائے گا، کفار اور مشرکین پہ اس وقت رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اگر دنیا میں چاہوں نا تو ان کی آنکھیں ہی سلب کر لوں، مگر میں نے ان کو بصارت بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ اپنا دنیا جہان کے معاملات چلا رہے ہیں، اور میں نے کیا کیا، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں سے نشان ہی مٹا دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے، فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، تو انہیں کچھ بھی نہ سوجھتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے ہم نے جانا کدھر آنا کدھر ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے سورہ آخری سورہ کون سی پڑھی تھی رمضان ختم ہونے سے پہلے؟ الحدید، سورہ الحدید ہم نے آخری پڑھی تھی۔ سورہ الحدید کے اندر ہم نے غالباً پڑھا تھا کہ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو قیامت کے دن، عشر کے دن جو ہے نا مومن اور منافقوں کے درمیان ایک کیا ہو جائے گا، دیوار حائل ہو جائے گی، اور ادھر ہی نور ان کے ساتھ آگے ان کو لے جائے گا، اور یہ اندھیرے میں وہاں بھی رک جائیں گے، اور یہ منافق مومنوں کو کہہ رہے ہوں گے بھی ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، مگر یہ دل سے ساتھ ہے نہیں تھے، اس لیے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جو دیوار سے آگے ہوں گے وہ اپنے نور سے جنت کی طرف پہنچ جائیں گے، اور یہ وہاں ہی اپنے بے نورے ہو کے اور اندھیروں کے اندر بھٹکنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں لے لیتے، لپک کر راستے کی طرف جاتے تو ان کو کچھ بھی نہ سوجھتا، کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اور وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جیسے مختلف آپ نے
قوم عاد کا ذکر پر بس بات ختم ہونے والی ہے، تھوڑا 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں کھول کے جو نا کون نیندیں آ رہی ہیں، 1-2 منٹ اور بس۔ وَلَوْ نَشَاءُ ہم نے پڑھا نا عاد کا، قوم سمود کا، ہر قوم کا ہم نے اللہ نے ان کو قوم عاد اور سمود اٹھا کے پلٹ کے یوں پھینکا زمین کے اندر اور تباہ و برباد کر دیا، ختم فنا فرلا کر دیا۔ یہ وہ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، یعنی جیسے گھر بیٹھے بٹھائے تھے نا، چیخ آئی، زلزلہ آیا، ادھر ہی جو کوئی جدھر بیٹھا ہے لیٹا ہے ادھر ہی تباہ و برباد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے نا تو وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ان کی صورتیں، جیسے پچھلی قوموں کے اندر کسی کو پتھر کا بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو مچھلی، وہ اس طرح جو ہے نا پچھلی امتوں میں کس کی بندروں کی شکل، کوئی کچھ بھی روایات کے اندر جو بھی ہے شکلیں ہی بدل دیا جائے گا، گناہ کرتا تھا اس کے ماتھے کے اوپر، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ چاہتا ہے اگر ہم یہ چاہتے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اب میں نے اس چیز کو فی الحال ہے اس سے پیچھے جو گزر چکے، یہ تمہاری اپنی اب امت محمدی کے لیے یہ انعام ہے۔ اب جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، تو پھر آگے اس میں سے یہ بڑے بڑے عذاب اٹھا لیے گئے ہوئے ہیں، کس کے صدقے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کہ نا جب آپ آئے تو یہ پوری زمین، اس سے پہلے صرف عبادت گاہ میں آپ نماز، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں بھی پڑھیں، دنیا میں جہاں پہ آپ پہاڑ میں ہیں، جنگل میں، راستے میں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاں مرضی آپ نماز نیت کریں اور اپنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ گئے تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں میں تو آپ جہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری صورتیں بدل دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی پابند ہو جائیں، وہاں ہی ان سے نور لے لوں۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی اس کے اندر مقام ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نہ کرے ابھی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال اس سے لی دی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سے کسی کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے، کوئی اور معذوری ہو جاتی ہے، تو ہم 10 منٹ بعد کیا ہے پھر ہمیں جا کے سمجھ آتی ہے کہ ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی تکلیف ہمیں اللہ نہ کرے، وہ فرعون مچھر خالی اس کے دور اس نے پوری دنیا وہ لتر کھائے اس نے، پھر بھی وہ ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو پھر وہ لتر خود، تو یہ ایک مچھر اگر ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج اگر اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، پوچھا جائے گا عمر دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی، رزق دیا تھا، صحت دی تھی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں نعمتوں کا اچھا استعمال کریں، اللہ کو راضی کریں، کل کو یہ اعضاء ہمارے لیے اگر گواہی دیں تو اچھی دیں۔ پہلی تو بات ہے یہ نوبت ہی نہ آئے، مومنین اور جو مسلمان ہوں گے نا وہ وہاں پہ اللہ سے کوئی وہ بحث نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ تمہاری غلطیاں، یہ گناہ ہے، اللہ جی ہو گیا معاف کر دیں، اللہ ادھر ہی معاف فرما دیں گے، اور اس کے گناہ ستار اور غفار ہونے کے صدقے اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے، معاف کر دیں گے، اور اس کے گناہوں کا اظہار نہیں ہوگا، لیکن اس کی نیکیاں جو ہوں گی وہ لوگوں کو دکھائی جائیں گی اور بتائی جائیں گی۔ یہ کفار اور مشرکین وہاں پہ بھی وہی اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوں گے، بحث کریں گے اور آگے سے کہیں گے جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، تب زیادہ پکڑ میں آئیں گے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اگر چاہوں تو نظر لے لوں، تم کچھ نہیں کر سکتے، میں چاہوں گھر بیٹھے بٹھائے تو میری شکل بدل دوں، کچھ بھی دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں توبۃ النصوح اور ہدایت ابدی نصیب فرما کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔